تراویح جو ہے یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود 3 دن تک باجماعت پڑھائی ہے۔ بخاری و مسلم میں روایت ملتی ہے، رسول پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امام الانبیاء علیہ السلام آپ نے صلاۃ التراویح صحابہ کرام کو رمضان کی ایک رات میں پڑھائی۔ تو ظاہر ہے جب حضور قرآن پڑھ رہے ہوں تو کون پیچھے قرآن سننا پسند نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام کا ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا، جو حاضر تھے انہوں نے ان کو جا کے بتایا جو حاضر نہیں تھے۔ اگلی رات میں تعداد اور بڑھ گئی، اس سے اگلی رات کے اندر تعداد مزید بڑھ گئی۔ روایت کے لفظ ہیں کہ جب چوتھی رات آئی، عجز المسجد عن اہلہ، مسجد کی جگہ کم تھی، جو بندے جمع ہو گئے تھے وہ زیادہ تھے۔ تعداد اتنی زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے کے لیے اکٹھی ہو گئی، لیکن وہ چوتھی رات میں پھر امام الانبیاء علیہ السلام تشریف نہیں لائے۔ رات بھر صحابہ کرام انتظار کرتے رہے۔ فجر کے وقت جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے آ کے جب جماعت کروائی، جماعت کروا کے صحابہ کی طرف چہرہ کیا اور چہرہ کر کے فرمایا اما انہ لم یخفی علی مکانکم، فرمایا مجھے پتا تھا کہ تم ساری رات کے بیٹھے ہوئے ہو۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ نہیں کہا حضور آپ کیوں نہیں آئے، تو سرکار نے خود اس جو اشکال تھا اس کا جواب سرکار نے خود دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا، خشیت ان تفرض علیکم فتعجزوا عنہا، فرمایا اس لیے نہیں آیا کہ کہیں اللہ تمہارا شوق دیکھ کے اسے تمہارے اوپر فرض نہ کر دے، پھر کہیں تم اس کی فرضیت کے معاملے میں عاجز نہ آ جاؤ۔ تو اس کے بعد امام الانبیاء علیہ السلام نے پھر جماعت کروانی چھوڑ دی، پھر سرکار خود اس کو ادا فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ملتی ہے، سنن کبریٰ میں روایت ملتی ہے کہ سرکار خود ادا کرتے رہے لیکن آپ نے جماعت کروانی چھوڑ دی، یعنی عمل آپ کا رہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اسی طرح چلتا رہا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کا دور جب آتا ہے تو آپ نے پھر ایک امام مقرر کیا جن کا نام ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مصلی پہ کھڑا کیا، تمام لوگوں کو ان کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ امر ابی بن کعب ان یصلی بالناس 20 رکعۃ والوتر، آپ نے ڈیوٹی لگائی کہ آپ 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھائیں۔ اچھا، اس سے ایک مسئلہ یہ واضح ہوا کہ تراویح سنت موقدہ ہے، کیونکہ امام الانبیاء علیہ السلام نے اسے ترک نہیں کیا، آپ نے اسے مواظبت کے ساتھ اس عمل کو کیا ہے۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی فتاوی شامی میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ التراویح سنت مؤکدۃ للرجال والنساء لمواظبۃ الخلفاء الراشدین، فرمایا تراویح سنت موقدہ ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ فرق اتنا ہے کہ مردوں کے لیے باجماعت نماز کا جو اہتمام ہے اسے سنت موقدہ علی الکفایہ رکھا گیا ہے، جبکہ عورتوں کے لیے باجماعت کا حکم نہیں ہے، وہ تنہا تنہا اس کو ادا کریں۔ تو علامہ شامی لکھتے ہیں کہ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے دونوں کے لیے سنت موقدہ ہے، کیوں؟ کیونکہ خلفائے راشدین کا اس پہ دوام رہا ہے اور امام الانبیاء علیہ السلام نے بھی اس کو مواظبت کے ساتھ ادا فرمایا۔ اب اگلی ایک اور بات سمجھ لیجیے، تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں؟ تراویح کی رکعات کے بارے میں ایک روایت جو اکثر پیش کی جاتی ہے بخاری و مسلم سے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ رمضان میں امام الانبیاء علیہ السلام کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، فرمایا رمضان ہو یا رمضان نہ ہو سرکار 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اچھا، اس کو بنیاد بنا کے لوگوں نے کہا 8 تراویح اور 3 وتر، لیکن ایک بات سمجھیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پہ تو غور کریں۔ آپ نے فرمایا رمضان کی خاص بات نہ کرو، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو سرکار 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ پتہ چلا اس جواب میں رمضان کی کوئی تخصیص کہ یہ عمومی سرکار کا عمل مبارک تھا۔ ایک روایت یہ آ گئی، یہ بات ذہن میں رکھا کریں، کبھی بھی الجھن کا شکار نہ ہوا کریں۔ نتیجہ ایک حدیث سے نہیں نکلتا، نتیجہ ساری حدیثیں اس موضوع کی اکٹھی کر کے پھر نکلتا ہے۔ یہ ایک روایت آ گئی قیام رمضان کی۔ ایک اور روایت جو
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سنن کبریٰ میں امام بہقی لاتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں امام عبدالرزاق جو ہے وہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ لاتے ہیں اس کو۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر وفی روایت سوى الوتر۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سرکار رمضان کی راتوں میں 20 رکعتیں پڑھتے تھے اور 3 وتر پڑھتے تھے۔ ایک روایت یہ بھی آ گئی۔ اب یہ دو باتیں جب آ گئی تو ان دونوں پہ ہم نے غور کرنا ہے کہ خاص رمضان کا عمل کون سا ہے بھلا؟ وہ جس حدیث میں 11 رکعتوں کی بات ہے اس میں رمضان تو خاص ہی نہیں ہے۔ ام المومنین خود فرما دیا رمضان ہو یا نہ ہو سرکار 11 پڑھتے تھے، جبکہ عبداللہ ابن عباس کیا فرما رہے ہیں رمضان میں سرکار 20 پڑھتے تھے۔ پتہ چلا وہ جو 11 تھی وہ رمضان سے خاص نہیں تھی، جبکہ 20 جو ہیں وہ رمضان سے خاص ہے۔ اب سوال پیدا ہوا رمضان ہو یا غیر رمضان ہو تو وہ 11 رکعتیں کون سی ہیں؟ 8 تہجد ہیں اور 3 وتر ہیں، جو سرکار کا مستقل عمل مبارک تھا، جبکہ ماہ رمضان میں خصوصی عمل 20 رکعت تراویح اور 3 وتر کا تھا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرقات المفاتیح کے اندر اس پہ اجماع نقل کرتے ہیں، فرمایا اجمع الصحابۃ، فرمایا صحابہ کا اس پہ اجماع ہے، اتفاق ہے کہ ان تراویح 20 رکعہ، کہ تراویح کی رکعتیں جو ہیں وہ 20 ہیں، کہ صحابہ کرام کے اس پہ اتفاق رہا۔ پھر فاروق اعظم نے جس امام کی ڈیوٹی لگائی 20 پڑھاتے رہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 20 پڑھاتے رہے، یہ تمام کتب حدیث میں یہ باتیں موجود ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے دور میں 20 پڑھی جاتی رہی، تو یہ مواظبت رہی 20 پر۔ اس لیے اصل جو عمل ہے تراویح کے بارے میں وہ 20 رکعتوں اور 3 وتر کا ہے۔ اس موضوع کو میں مزید تفصیل سے اس لیے نہیں لے رہا کہ ہماری گزشتہ کئی رمضان میں یہ تفصیلاً یہ موضوع چلتا رہا ہے۔ جو اصل بات آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ صلاۃ التراویح کی برکتیں ہیں۔ ہمارے ہاں غفلت بڑی کی جاتی ہے نا، عین اس ٹائم کے اوپر کرکٹ کے ٹورنامنٹ رکھ لیتے ہیں لوگ، کھیل کود شروع کر دیتے ہیں، بازاروں میں نکل جاتے ہیں، تراویح نماز عشاء کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تراویح کی برکت کیا ہے آپ غور کریں۔ آغاز میں کیا کرتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، بلکہ پہلے آپ کو وہ روایت جو امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان بخاری و مسلم میں سرکار نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ اتنی بڑی ضمانت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہوں اور بندہ تراویح چھوڑ کے تو اپنے کاموں میں لگا ہو، ایسی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ پھر ایک ایک تراویح کے رکن کے اندر برکتوں کو دیکھیں۔ تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا نماز کے اندر تحریمھا التکبیر و تحلیلھا التسلیم، تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کے بندہ جب ہاتھ باندھتا ہے تو وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے، دنیا کے سارے کام جو دیگر معاملات ہیں وہ اس کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے کلام کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ اور کہتے ہیں تحلیلھا التسلیم، جو ہی سلام پھیرتے ہیں دنیا کے کام کاج معاملات اس کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ سے مذاکرہ ہے، رب کی ذات سے ایک کلام ہے۔ سرکار نے فرمایا بندہ جب نماز پڑھتا ہے ہوا یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، تو یہ رب ذوالجلال سے کلام ہے۔ پھر اگلی بات، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ایک شخص کو کچھ تحائف عطا کیے اور تحائف دے کے تو آپ نے ساتھ ایک اور بات فرمائی، آپ نے فرمایا جتنے بھی تحفے تجھے دے رہا ہوں ایک بات یاد رکھنا، سب سے بڑا تحفہ اللہ اکبر کہنے کا تحفہ ہے، یہ تجھے تحفہ دے رہا ہوں، سب سے بڑا تحفہ ہے اللہ کی کبریائی بیان کرنا۔ تو تراویح پڑھنے والا جب کھڑا ہوتا ہے تو آغاز میں کہتا ہے اللہ اکبر، پھر اس کے بعد ثنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ کلمات جو کہے جاتے ہیں۔ شعب الایمان میں روایت ہے سرکار نے فرمایا کہ احب الکلام الی اللہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، فرمایا اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ جو کلام ہے وہ سبحانک اللہم و بحمدک ہے۔ کتنا پیارا کلام، اللہ کا پسندیدہ کلام بندہ پڑھ رہے۔ پھر اگلا کام کیا ہوتا ہے؟ قرات، قاری قرآن پڑھ رہے مصلی پہ، پچھلے سن رہے ہیں، پڑھنے والا بھی نبی کی سنت ادا کر رہا ہے، سننے والے بھی مصطفیٰ کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے خود قرآن پڑھا نا، یہ آپ کی سنت ہے۔
لیکن بخاری میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا اقرا علیہ، فرمایا یار عبداللہ مجھے قرآن سنا. آج کی حضور اقرا وعلیک انزل، حضور میں پڑھوں جبکہ آپ پہ تو نازل ہوا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، آپ پہ تو اترا ہے قرآن. سرکار نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، فرمایا تو سنا، میں قرآن پڑھنا بھی پسند کرتا ہوں، قرآن سننا بھی پسند کرتا ہوں. تو کتنا پیارا کام ہے قرآن سننا. اور پھر جب قرآن کسی محفل میں پڑھا جا رہا ہوتا ہے، سنن ابن ماجہ میں روایت ہے سرکار نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا حفتهم الملائکہ ونزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. فرمایا کوئی قوم کسی جگہ پہ جب قرآن پڑھنے سننے کے لیے اکٹھی ہوتی ہے نا، تراویح پڑھنے والے یہی کر رہے ہیں نا، کوئی قوم کسی جگہ پہ جب قرآن پڑھنے سننے کے لیے اکٹھی ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے اس قوم پہ اپنے پروں سے سایہ کر دیتے ہیں. وغاشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمتیں ان کو ڈھانپ لیتی ہیں. ونزلت علیہم السکینہ، ان کے بے قرار دلوں کو قرار آ جاتا ہے. اور پھر فرمایا وذکرہم اللہ فی من عندہ، وہ زمین پہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ فرشتوں کی محفل میں ان کو یاد کر رہا ہوتا ہے. اس سے بڑی خوش بختی کیا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں فرشتوں کی محفل میں یاد کرے، کتنی بڑی برکت. پھر آپ قرآن کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 7 دیکھیے جس کے بارے میں کہا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. لوگو جب قرآن پڑھا جائے تو چپ کر کے کان لگا کے سنا کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. تو جو پیچھے قرآن سن رہے ہیں وہ اللہ کی رحمتیں سمیٹ رہے ہیں. رب کا کلام کہہ رہا ہے جو قرآن توجہ سے کان لگا کے سنتے ہیں اللہ اس پہ رحم کرتا ہے. جب رب کا رحم اور کرم مل جائے تو اور کیا چاہیے. کتنی برکت ہے کلام پاک کو سننے کی. پھر سرکار نے فرمایا جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں. فرمایا ولا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. تو جو اتنا کہتے ہیں الف لام میم، اللہ اسے 10 نہیں، اللہ اسے 30 نیکیاں عطا کرتا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ تراویح میں کتنی نیکیاں سمیٹ لی جاتی ہیں. اور پھر جو سننے والے ہوتے ہیں انہیں بھی قرآن پڑھنے کا بھی ثواب مل رہا ہے، انہیں قرآن پڑھنے کا بھی مل رہا ہے، سننے کا بھی. کیوں بلا؟ سرکار کا فرمان ہے سنن ابن ماجہ میں اور صحیح مسلم میں، حضور نے فرمایا من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرات. جس کا کوئی امام ہو تو امام کا قرآن پڑھنا اس کا قرآن پڑھنا ہے. کتنا فائدہ ہے کہ بندہ خاموشی سے پیچھے کھڑا ہے، امام قرآن پڑھ رہا ہے، پیچھے والے کو پڑھنے کا بھی ثواب مل رہا ہے، قرآن سننے کا بھی ثواب مل رہا ہے. کتنی برکات، اس سے محروم نہیں رہنا. اچھا بعض لوگ سستی کرتے ہیں، کئی لوگوں کو دیکھا گیا وہ پیچھے کھڑے ہو جائیں گے تھوڑا دور ہٹ کے، جو ہی رکوع میں جانے لگیں گے دوڑ کے آ کے مل جائیں گے ساتھ. یہ قیام لمبا ہے جی، تھکن ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک ایسی بات سناؤں گا، وہ بات سننے کے بعد کوئی بھی عقل مند بندہ یہ سستی نہیں کرے گا، کوئی بھی زیرک بندہ یہ سستی نہیں کرے گا. کیوں بلا؟ مسند الفردوس میں امام دہلوی ایک روایت کو لاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا طول القنوت فی الصلاۃ، فرمایا نماز کا جو لمبا قیام ہے یخفف سکرات الموت، یہ موت کی سختیوں کو آسان کر دیتا ہے. نماز میں جو بندہ قیام کے لیے کھڑا ہو رہا ہے نا، لمبا قیام، ٹانگیں تھک بھی جاتی، کھڑے ہوتے رہو یہ سوچ کے کہ یہ تکلیف جو ہے یہ کم ہے، موت کی سختیاں زیادہ ہیں، اس کے صدقے سے وہ آسان ہو جائیں تو سودا مہنگا نہیں ہے. اس لیے طول قیام کو سعادت سمجھنا چاہیے. پھر رکوع و سجود ہے اس کے اندر، آپ جانتے ہیں ایک سجدے میں کتنی برکت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یسجد للہ، کوئی بھی بندہ جو اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے الا رفع اللہ بہا درجۃ وحط عنہ بہا خطیئہ، فرمایا اللہ ایک سجدے کی برکت سے بندے کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اس کے درجے بھی بلند کر دیتا ہے. تو تراویح میں کتنے سجدے ہیں؟ 40 سجدے کرتا ہے بندہ، ایک رکعت میں 2 سجدے، اور 20 تراویحوں میں 40 سجدے اللہ کے حضور بندہ کر رہا ہے. اور سرکار نے فرمایا بندہ جب کھڑا ہوتا ہے نماز میں اللہ کی بارگاہ میں تو اس کی خطائیں اس کے کندھوں پہ یا اس کے سر پہ رکھ دی جاتی ہیں.
گناہ اس کے خطائیں سر پہ کندھوں پہ بوجھ پڑا ہوتا ہے، جب رکوع یا سجدے میں جاتا ہے تو وہ خطائیں جھڑ جاتی ہیں۔ کتنی بار رکوع و سجود ہوتے ہیں، کتنے گناہ انسان کے جھڑتے ہیں، کتنا اللہ کا کرم ملتا ہے، کتنا اس کا فضل اور اس کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور پھر سجدے میں کیا کہتے ہیں، رکوع میں کیا کہتے ہیں، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی۔ کبھی اس پہ بھی تو غور کریں نا۔ سجدہ جو ہے، سجدہ یہ عاجزی کی انتہا ہے، انتہا ہے۔ علماء نے لکھا سجدہ اقصی غایت التذلل، سجدہ انکساری کی انتہا۔ جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے نا، گویا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے مالکہ میں بڑا ہی ادنا ہوں، سر رکھ دیا اپنا نیچے اور رکھ کے کیا کہہ رہے ہیں، مالک میں بڑا ادنا ہوں۔ اس کا جسم یہ کہہ رہا ہے اور زبان کیا کہہ رہی ہے، سبحان ربی الاعلی۔ سارا اس کا یہ کہہ رہا ہے، جسم یہ کہہ رہا ہے کہ مالکہ میں ادنا ہوں، زبان کہہ رہی ہے مالکہ تو اعلیٰ ہے۔ اب اتنا بڑا کام بندہ کر رہا ہو، خود کو ادنا کہہ رہا ہو، اپنے مالک کو سب سے اعلیٰ کہہ رہا ہو، تو اس پہ کرم کیوں نہیں برسے گا؟ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ آپ ایک روز نہ کچھ سامان تقسیم کر رہے تھے، سامان بانٹ رہے تھے۔ ایک بندہ آیا، آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ جتنا دوسرے بندوں کو دے رہے ہیں مجھے اس سے دوہرا دیں، دگنا دیں۔ نے فرمایا بھائی تمہیں کیوں دگنا دوں، تم نے ایسا کون سا تیر مارا ہے، ایسا کون سا خاص کام ہے تیرا؟ اس نے کہا جناب جب آپ سنیں گے نا میں کون ہوں تو آپ مجھے دگنا دیں گے، تو اپنے بارے میں تعارف کروا۔ اس نے کہا جب آپ پہ تہمت لگی تھی، وہ زلیخا نے جب آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، آپ وہاں سے نکل آئے تھے، اب بات یہ بن گئی تھی کہ گواہی کون دے گا؟ آپ جانتے ہیں پگوڑے کے اندر ایک بچے نے آپ کی پاکی بیان کی تھی، اس نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ پاکیزہ ہیں۔ نے کہا ہاں بالکل، بچے نے گواہی دی تھی۔ اس نے کہا میں وہ بچہ ہوں، وہ بڑا ہو کے میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دگنا کیا، 2 سے 3 گنا دیا، سامان بھی دیا، کپڑے بھی دیے، دیگر اشیاء خورد و نوش بھی دی۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے پیارے یوسف اس کو سب سے زیادہ کیوں دے رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں مالکہ یہ کہتا ہے یوسف پاک ہے۔ اس نے کہا تھا یوسف پاک ہے، فرمایا جو کہے یوسف پاک ہے تو اس پہ اتنا کرم ہوتا ہے، تو جو کہے رب پاک ہے۔ تو رکوع سجدے میں بندہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمتوں والا ہے، پاک ہے میرا رب جو بڑے جو ہے وہ اعلیٰ درجے والا ہے۔ بندہ تو کبھی غفلت کے اندر بھی مالک کا نام پکار دے تو اللہ اس کا دامن خالی نہیں چھوڑتا۔ وہ امام شاہرانی لکھتے ہیں نا، بت کے آگے بندہ کھڑا تھا، یا سنمی یا سنمی یا سنمی کہہ رہا تھا، زبان سے ایسے ہی نکل گیا یا سمدی۔ اب سمد تو اللہ کی صفت ہے نا، بے نیازی۔ پہلے کہہ رہا تھا اے میرے بت، اے میرے بت، زبان سے نکلا اے میرے بے نیاز رب۔ بت آواز نہیں دے رہا تھا، پر جب اس نے کہا نا یا سمدی، فوراً آواز آئی لبیک یا عبدی۔ بندے بول کیا چاہتا ہے؟ ملائکہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی ہوگی نا مالکہ یہ بت کو پکار رہا تھا، زبان پھسل کے تیرا نام آ گیا تو فوراً جواب دے دیا۔ فرمایا بت کو پکار رہا تھا وہ جواب نہیں دے رہا تھا، مجھے پکارا، میں بھی جواب نہ دوں تو فرق کیا رہے گا؟ وہ تو کریم ہی اتنا ہے۔ اور میں اختتام اس بات پہ کروں گا، حکیم عبدالحی صاحب سیالکوٹ رحمۃ اللہ علیہ بڑی عظیم ہستی ہوئے ہیں۔ آپ ایک بات سنایا کرتے تھے، رب کی بارگاہ میں تو کوئی بھولے سے بھی آ جائے نا تو رب اس پہ بڑا کرم کرتا ہے۔ وہ کہتے ایک بندہ کسی کے گھر چوری کے لیے چلا گیا، اب چوری کرنے کے لیے ان کے گھر گیا تو گھر والے اٹھ گئے، وہ 2 بھائی تھے، وہ پیچھے لگ گئے، اس نے دیوار پھلانگی، باہر نکلا، دوڑ رہے جان بچاتے ہوئے۔ تو پھر اس نے دیکھا قریب ایک مسجد ہے، مسجد کی دیواریں چھوٹی تھی، دیوار پھلانگ کے نہ اندر چلا گیا، اور پیچھے بار بھائی بات کرنے لگے کہ وہ چور اندر گئے۔ جب وہ اندر آنے کا ارادہ کرنے لگے تو یہ ڈر گیا، کہتے ہیں مالکہ آج بچا لے، ہاتھ باندھ کے نا تو مسلح پہ کھڑا ہو گیا، کوئی نیت بھی نہیں ہے، بس ہاتھ باندھ کے تو صف پہ کھڑا ہو گیا۔ دونوں اندر آ کے کہتے ہیں ایک دوسرے سے، کہتا ہے یہ چور ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ تو کوئی اللہ کا ولی ہے، تہجد پڑھ رہے ہیں، رب کا کوئی نیک بندہ ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ یہ بات کر کے چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے نا تو سجدے میں گر گیا اور رو کے کہتا ہے واہ مالکہ تیری شان، تیرے آگے کوئی جھوٹ موٹ کا بھی کھڑا ہو جائے تو اسے بھی بچا لیتا ہے۔ جب اتنی بے وفائی میں بھی ہم سے پیار کرتے ہو خدا بندہ، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا یار؟ وہ تو کریم ہی بڑا ہے۔ تو خدا را سستی نہ کیا کرے، غفلت نہ کیا کرے۔ رمضان یہ چند دنوں کا مہمان ہے، آپ دیکھیے کتنے دن یہ آغاز کے بیت گئے، تو یہ لمحے گنتی کی ہوتے ہیں، یہ ساتیں گنتی کی ہوتی ہیں۔ ان لمحوں کو زندگی کے لیے کم نہ جانیے، لمحہ گزر گیا تو سمجھیے صدی گئی۔
اللہ ہمیں ماہ رمضان کی قدر کی توفیق دے اور صلاۃ التراویح کی قدر کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ وما توفیقی الا باللہ.